اما بعد، کل اس بات پر گفتگو ہوئی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور ان اساتذہ میں آپ کے اساتذہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو 1080 سے زائد ہے، لیکن بخاری شریف میں جن سے آپ نے روایتیں لی ہیں ان کی تعداد 299 ہے، ابن عدی کے قول پر یا ابن مندہ کے قول پر 306۔ اس مسئلے پر گفتگو آئے گی کہ آیا آپ نے بخاری شریف میں محمد ابن یحییٰ الزہلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت لی ہے یا نہیں لی؟ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ ان سے روایت لینے نہ لینے کے متعلق جو اطلاعات کے سلسلے میں جب گفتگو آئے گی، یعنی امام بخاری پر اطلاعات و حالات، ان میں جو نیشاپور کا واقعہ پیش آیا تھا 250 میں، اور آپ کے خلاف ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس موقع پر نیشاپور کے اکابر میں سب سے بڑے محدث محمد ابن یحییٰ الزہلی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے ان سے روایتیں لی ہیں، لیکن اپنی صحیح میں ان سے روایت لی ہے یا نہیں، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ بعض جگہوں پر محمد یا محمد ابن خالد کے عنوان سے روایتیں آتی ہیں، جیسے بدء الخلق میں باب ذکر الملائکہ میں روایت ہے حدثنا محمد۔ یہ محمد کون ہے؟ علامہ غسانی تو فرماتے ہیں کہ یہ محمد ابن یحییٰ الزہلی ہے، لیکن حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ خود امام بخاری ہے، اور اپنے آپ کو حدثنا محمد کہہ کر کے تعبیر فرمایا، اور اس پر دلیل یہ پیش کی حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہی روایت جس میں یہ تذکرہ ہے حدثنا محمد، علامہ اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابو نعیم نے امام بخاری سے اس روایت کو لیا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی اسماعیلی کو اور ابو نعیم کو بخاری کے علاوہ کسی سے یہ روایت نہیں ملی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسماعیلی جب اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو حدثنا محمد یعنی محمد ابن اسماعیل البخاری، لیکن علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ محمد ابن یحییٰ الزہلی ہے۔ اس کے دلائل پیش کیے کہ امام بخاری نے پوری کتاب میں کبھی بھی اپنے استاد سے قبل اپنا نام ذکر نہیں کیا، کہیں بھی یہ نہیں کہا سب سے پہلے حدثنا محمد پھر اپنے استاد، کبھی ایسا نہیں کیا۔ پوری بخاری شریف آپ دیکھو، ہاں حدیث کے اخیر میں کوئی بات کہنا ہو تو قال ابو عبداللہ کہتے، لیکن سند میں استاد سے پہلے اپنا ذکر کبھی نہیں کیا اپنے نام کا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ محمد ابن اسماعیل بخاری نہیں ہے، محمد ابن یحییٰ الزہلی ہے۔ بہرحال عینی کی رائے یہ ہے کہ یہ محمد ابن یحییٰ الزہلی ہے، لیکن آپ نے اجمال کیا، اس کی وجہ تھی جو اپنی جگہ آئے گی۔ تو آپ کے اساتذہ 299 یا 306، آپ نے روایتیں اپنے اساتذہ میں کبار اساتذہ سے جیسے امام احمد ابن حنبل، یحییٰ ابن معین وغیرہ سے بہت کم روایتیں لی، اس کی وجوہات گزر چکی۔ علی ابن مدینی سے بہت زیادہ روایت لی، اس کی 2 وجہ میں نے ذکر کی۔ من احب شیئا اکثر ذکر، محبت جب ہوتی ہے کسی سے اس کا تذکرہ بہت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ میں حفظ کی شان بھی تھی اور معرفت روایت کی شان بھی تھی۔
معرفت کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ حدیث حسن صحیح ذاتی، مطلب روایتوں کی بصیرت، یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ تو علی ابن مدینی یحفظ و یعرف تھے، دونوں شان تھی، اور بخاری کی بھی یہی شان ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ الجنس یمیل الی الجنس، جس میں جو شان ہوتی ہے اسی طرح کے اوصاف والا اس سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کل مثال دی تھی کہ آپ کو فقہ کا ذوق ہے تو فقیہ سے محبت ہوتی ہے، اور آپ کو حدیث کا ذوق ہے تو محدث سے محبت ہوتی ہے، اور آپ کو منطق کا ذوق ہے تو ارباب منطق سے محبت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ صفت علی ابن مدینی کی تھی، اور وہی بخاری کی بھی۔ اس مناسبت سے امام بخاری کو بہت محبت تھی، یہ دو وجہ۔ وہاں کل میں نے کہا تھا کہ سفیان ابن عیینہ کے سلسلے میں حیۃ الوادی کہا گیا، لیکن یہ ولی محمد نے مجھے کل ایک عبارت بتائی، پھر میں نے رجوع کیا فتح الباری کی طرف اور دیگر کتابوں کی طرف۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ نے علی ابن مدینی کو حیۃ الوادی کہا۔ کان ابن عیینہ یسمیہ حیۃ الوادی، اور واقعتاً ان میں یہ صفت تھی بھی، علی ابن مدینی میں جو شان تھی وہ واقعتاً بات تھی کہ آپ بڑی مہارت رکھتے تھے۔ بہرحال یہ تذکرہ تو آپ کے اساتذہ پر، آپ کے تلامذہ، اس لیے کہ تلامذہ سے استاذ کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ تلمیذ جس درجے کے ہوتے ہیں اسی درجے سے استاذ کے علم کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بعض مرتبہ طالب علم اپنی ذہانت و ذکاوت کی وجہ سے آگے بڑھ جائیں، ورنہ عموماً طالب علم میں جو جوہر آتا ہے وہ استاذ کی طرف سے آتا ہے۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد 90,000 ہے جنہوں نے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں لی۔ یہ تو وہ طلبہ ہیں جنہوں نے آپ سے براہ راست پڑھا، ورنہ جو صرف سماعت کے لیے آپ کے پاس کبھی آتے تھے، جیسے بعض لوگ بعض مشائخ کے دروس میں سماعت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، ان کی روزمرہ کی حاضری تو نہیں ہوتی ہے لیکن اکثر وہ حاضر رہتے ہیں۔ اگر ایسے سماعت والوں کو شمار کیا جائے تب تو ایک بہت بڑی تعداد ہو جائے گی۔ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ اور یہ تعداد علامہ محمد ابن یوسف ابن وراق الفربری جو مکہ میں فربرا سے تھے، انہوں نے یہ تعداد بیان کی 90,000 جو شراح حدیث نے نقل کی ہے، اور یہ جو نسخہ ہے یہ فربری کا ہے جو ہمارے سامنے۔ بخاری کے دنیا میں 4 نسخے باقی رہے، پڑھا تو بہت سارے لوگوں نے، اس لیے کہ وہ زمانہ طباعت کتاب کا نہیں تھا کہ اس طرح کتاب چھپی ہوئی، وہاں تو طلبہ لکھتے تھے، استاد حدیث بیان کرتا تھا، طلبہ لکھتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی تقریریں بھی نہیں ہوتی تھی جو آج کل ہو رہی ہے۔ وہاں تقریروں کا مسئلہ ہی نہیں تھا، وہاں تو صرف حفظ حدیث کا مسئلہ تھا، اس لیے کہ طالب علم خود ہی اپنی محنتوں کے ذریعے سے اپنی احادیث کو کھولتا تھا۔ پھر وہاں تو صرف نقل حدیث، وہاں اس طرح کی تقریروں کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو استاذ روایتوں کو پڑھتا تھا، طالب علم نقل کرتا تھا، کبھی کسی روایت کے نقل پر استاذ کو کوئی بات کہنی ہوتی تو وہ مختصر بول دیتا، جیسے کسی راوی سے متعلق کچھ کہنا ہوتا یا اس حدیث شریف سے متعلق،
کوئی علت دقیقہ ہوتی اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تو استاد حدیث کے اخیر میں بول دیتا، طالب علم اس کو نقل کر لیتا، جیسے آپ بخاری میں جگہ جگہ پڑھو گے قال ابو عبداللہ، امام بخاری نے یہ کہا، حدیث کے اختتام پر یہ آئے گا قال ابو عبداللہ. تو وہاں تو بس نقل حدیث. اب نقل حدیث کے باب میں مسئلہ یہ ہے کہ پڑھا تو بہت سارے لوگوں نے، لیکن نسخہ کسی کا موجود نہیں سوائے 4 نسخوں کی، جو انشاءاللہ جب کتاب پر گفتگو ہوگی تو ان 4 نسخوں پر بھی گفتگو ہوگی. وہ 4 نسخے کہاں ہیں؟ فربری کا تو آپ کے سامنے، البتہ باقی 3 نسخے جو ہیں وہ شارحین کے پاس ہیں. ایک نسخہ یہاں ہے، سغانی کا جو نسخہ ہے وہ اس میں رکھا ہوا ہے، اور باقی شارحین کے پاس وہ نسخے ہیں. اس لیے کہ شارح جب روایت کو بیان کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ نسخے ابی ذر میں یہاں یہ لفظ ہے اور فلاں کے نسخے میں یہ لفظ ہے. تو روایات تو یہی ہے ان نسخوں میں بھی، لیکن بعض الفاظ کے نقل میں کہ کسی نسخے میں غلبت اور کسی نسخے میں سبقت، ان رحمتی غلبت غضبی اور ان رحمتی سبقت غضبی، مطلب ایک ہی نکلے گا لیکن الفاظ کا اختلاف. اسی لیے موجودہ بخاری کے حاشیے پر نون کر کے وہاں لفظی اختلاف جو ہوگا وہ حاشیے پر بتایا جاتا ہے، مطلب دوسرے نسخے میں یہاں یہ لفظ ہے. اسی لیے جب آپ ان کتابوں کو جو بخاری میں پڑھو گے تو وہاں بھی کلام ہوگا کہ یہاں بسملہ پہلے ہے، لیکن ابو ذر کے نسخے میں یہاں بسملہ نہیں ہے، یا بسملہ بعد میں ہے، عنوان پہلے. تو یہ تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے ان نسخوں کے اعتبار سے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نسخہ کوئی اور روایتوں سے، روایتیں یہی ہے، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہوگا یا ترتیب میں ذرا سا مسئلہ ہوگا. جیسے میں نے بتایا کہ کبھی تقدم بسملہ ہوگا، کبھی تاخر بسملہ ہوگا، کبھی بسملہ ہوگا کبھی نہیں ہوگا. تو وہاں حاشیے میں یہاں بخاری میں بھی اشارہ کیا ہوا ہوتا ہے شارحین کے حوالے سے کہ یہاں فلاں کے نسخے میں بسملہ نہیں ہے. دوسرا ہی کہ سب سے زیادہ احادیث فربری کے نسخے میں، باقی ابو ذر وغیرہ کے نسخے میں اس سے کچھ کم حدیث ہے، بہت کم نہیں، مطلب کچھ کم ہے. تو محمد ابن یوسف فربری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 90,000 تلامذہ، باقی سماعت کرنے والوں کو اگر شمار کیا جائے تو ایک بڑی تعداد. پھر آپ کے تلامذہ کو 4 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے. ایک تو آپ کے وہ تلامذہ ہیں جو آپ کے اساتذہ بھی ہیں، یعنی آپ کے اساتذہ ہو کر آپ سے روایت لی. بہت سی مرتبہ استاذ کو وہ روایت نہیں پہنچی جو شاگرد کو پہنچی، ایسا ہوتا ہے. جبکہ شاگرد جو ہیں وہ حصول علم میں دور دور کا سفر کر رہا ہے، تو بعض مرتبہ اس کو جو روایت ملی ہے وہ استاذ کو نہیں ملی. تو آپ کے اساتذہ انہوں نے بھی آپ سے روایت لی ہے، تو اخذ روایت کے اعتبار سے وہ آپ کے تلامذہ میں شمار ہوئے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے آپ تلامذہ کی حیثیت سے بیٹھے ہیں اس طرح آپ کے اساتذہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اخذ روایات کہ آپ کے اساتذہ نے آپ سے روایتوں کو لیا، اسی میں شمار ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن منیر، اسحاق ابن احمد، محمد ابن خلف ابن قتیبہ،
عبداللہ ابن محمد مسندی، میں نے کہا تھا ان کی مزار پر میں گیا تھا، یہ وہ اکابر ہیں جن سے خود بخاری روایت نقل کرتے ہیں، اپنی کتاب میں لائیں گے حدثنا عبداللہ ابن محمد مسندی، لیکن ان لوگوں نے بھی آپ سے روایت کی، تو آپ کے مشائخ آپ کے تلامذہ۔ نمبر 2، آپ کے تلامذہ وہ ہیں جو آپ کے ہم عصر و ہم زمان ہیں، اور ہم عصر و ہم زمان قائل ہو جائے بہت بڑی چیز ہے، خصوصاً آج کل ہم عصر تو بہت دور کی بات، اصاغر اپنے اکابر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم عصر کا اپنے ہم عصر کو ماننا یہ تو بہت ہی دور کی بات ہو گئی، چونکہ آج معلومات ہے، علم نہیں ہے۔ علم تو ایک نور ہے، اور جب نور آتا ہے تو قلب منور ہوتا ہے، اور قلب منور ہوتا ہے تو پھر وہ علم معمول پر لے جاتا ہے، یعنی عمل پر لے جاتا ہے، اور آج کل معمول ہے نہیں، معمولات کی زندگی ہی نہیں ہے، عمل ہے ہی نہیں، تو سب معلومات ہی معلومات ہے، نور ہے ہی نہیں، اور جب قلب ہی منور نہیں ہوا تو بغیر تارچ کے راستہ کیسے ملے گا؟ راستہ تو ہے لیکن تارچ نہیں ہے، تو راستہ کیسے ملے گا؟ علم ہے، یہ راستہ ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا من سلک طریقا یلتمس بہ علما، جو چلا راستے پر حصول علم کے لیے، تو وہاں سلک طریقا سے تو یہ ظاہری راستہ ہے، لیکن علم بھی راستہ ہے، لیکن اس علم کے راستے پر چلنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، نور کی تارچ ہوگی تو آپ علم پر چل پاؤ گے، اور اگر نور کی تارچ ہی نہیں ہے تو روشنی نہیں ہوگی، اور جب روشنی نہیں تو پھر سوائے تھپیروں کے اور تھوکروں کے اور کچھ نہیں، پھر غیبت کی ٹھوکر، پھر حسد کی ٹھوکر، پھر بغض کی ٹھوکر، پھر نفرتوں کی ٹھوکر، پھر کینہ، قلب اسی سے معمور رہے گا۔ اسی لیے امام مالک نے فرمایا کہ علم تو نور ہے، تو ہم عصر اخذ روایات کریں بہت بڑی بات ہوگی۔ آپ کے ہم عصروں نے آپ سے روایت، تو آپ کے تلامذہ کی دوسری قسم آپ کے ہم عصر محدثین ہیں جو آفتابان علوم تھی، علوم کے وہ آفتاب تھے، لیکن آپ سے اخذ روایت کیا ہے۔ مثلا ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کو بتایا تھا 3 لاکھ حدیث جن کو یاد ہے، یہ آپ کے ہم عصر ہے، ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر عائن، موسیٰ بن ہارون الحمال، یہ سب آپ کے ہم عصر ہیں، اور آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی۔ نمبر 3، آپ کے تلامذہ میں وہ محدثین ہیں جو بعد میں اپنے اپنے زمانے میں علم حدیث کے آفتاب و مہتاب بنے، یعنی آپ کے بعد اپنے زمانے میں وہ علم حدیث کے آفتاب بنے، جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ فضلق رازی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن سلمہ نیشاپوری، محمد ابن نصر مروزی، ابو عمرو خفاف رحمہم اللہ تعالی،
یہ سب پھر اپنے اپنے زمانے کے آفتاب و محتاب تھے علم حدیث کے باب میں. یہ آپ کے تلامذہ میں سے. آیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تلامذہ میں سے؟ تو یقیناً. لیکن امام مسلم نے اپنی مسلم شریف میں کوئی روایت لی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم شریف میں کوئی روایت بخاری سے نہیں لی. ہاں، مسلم شریف کے علاوہ جو کتابیں ہیں امام مسلم کی، اس میں امام بخاری سے روایت نقل کی ہے. ایک ہے اخذ روایت، ایک ہے نقل روایت. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ روایات ضرور کیا، بلکہ بخاری کے ان شاگردوں میں سے آپ ہیں کہ آپ نے محمد ابن یحییٰ زحلی کی روایتیں واپس کر دی تھی امام بخاری کی محبت میں، اور بخاری کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا آپ اپنے پاؤں لائیے تاکہ میں بوسہ دوں. اقبل رجلیک، ہم آپ کے پاؤں کو بوسہ دیں. لیکن مسلم میں آپ سے کوئی روایت نہیں لی. کیا وجہ تھی اس کی؟ مقدمہ مسلم میں آئی تھی. کیا آپ نے باوجود ہی کہ اتنا بڑا استاذ ہے آپ کا، لیکن ان سے کوئی روایت نہیں لی؟ ہاں، مسلم نے اپنی دیگر کتابوں میں لی ہے. اجمالاً یہ سمجھو کہ کیوں روایت نہیں لی، وہ مقدمہ مسلم میں آئے گی تفصیلی. ذہبی کی رائے تو یہ ہے جو سیر اعلام النبلاء میں آپ نے لکھی ہے کہ اصل میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اختلاف ہو گیا استاد محترم امام بخاری سے حدیث معنعن کے باب. حدیث معنعن کا مسئلہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ مسلم میں ذکر فرمائیں گے بہت تفصیل سے. قریباً 4 صفحے میں آپ نے اس مسئلے کو لکھا کہ آیا حدیث معنعن کو سماع پر محمول کریں یا نہ کریں. یعنی راوی جب یوں کہتا ہے کہ ان فلاں، تو یہ براہ راست اس نے سنی ہے یا نہیں سنی، یہ ہے مسئلہ. امام مسلم کی رائے یہ ہے کہ اگر راوی اور مروی عنہ ہم زمان ہیں، ایک ہی زمانے میں، اور پھر راوی نے اپنے مروی عنہ سے لقاء کا انکار بھی نہیں کیا، یعنی میں نہیں ملا، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور راوی مدلس بھی نہیں ہے. مدلس کا معنی چھپانا، تدلیس کرنا. استاد جب ضعیف ہوتا ہے تو نام چھپا دیا جاتا ہے. تو راوی مدلس نہیں، اور راوی نے عدم لقاء کا دعویٰ بھی نہیں کیا. اور اس راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راوی عن کہہ کر جو نقل کر رہا ہے تو زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ملا ہوگا، ممکن ہے. اس امکان لقاء پر حدیث معنعن کو سماع کا درجہ دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ باقی تشریح وہاں آئے گی. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ زندگی میں جب تک ایک مرتبہ بھی اس راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ثابت نہ ہو، وہاں تک اس راوی کی مروی عنہ سے حدیث معنعن سماع پر محمول نہیں کرے گی. کم سے کم ایک مرتبہ راوی اس مروی عنہ سے کسی ایک روایت میں حدثنا، اخبرنا، اس طرح کا کوئی لفظ بول دے جو ملاقات پر دلالت کرتا ہے، جو لقاء پر دلالت کرتا ہے.
اگر یہ ثابت ہو جائے ایک روایت تو پھر ساری روایات معنن قبول، اور اگر ایک بھی روایت میں اس طرح ثابت نہیں ہوتا تو روایت معنن قبول نہیں۔ یہ جو ایک مرتبہ ملاقات کی شرط لگائی، یہ کون ہے؟ یہ کس نے شرط لگائی؟ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ امام بخاری نے شرط لگائی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علی ابن مدینی نے شرط لگائی۔ تو چونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسئلے میں امام بخاری سے اختلاف ہو گیا کہ امام مسلم امکان لقاء پر حدیث معنعن کو سماع پر محمول کر رہے ہیں، اور امام بخاری بقول بعض ایک مرتبہ ملاقات کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ مسلم کا اختلاف بخاری سے ہوا اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے بخاری سے، اور آپ کی روایت کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی۔ یہ رائے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، شمس الدین احمد بن محمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم ان مسلم لحدۃ فی خلقہ انحرف عیضا عن البخاری لحدیث المعنعن۔ امام مسلم کی طبیعت میں حدت تھی، تیزی بہت تھی، بہت جلد غصے ہو جاتی تھی، حدت۔ انحراف کیا امام بخاری سے حدیث معنعن کی وجہ سے، یعنی اس مسئلے میں آپ کی ناراضگی ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ نے اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی۔ لیکن ہمارے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب تو اللہ کے پیارے ہو گئے، ان کی ایک بات جو میں نے ابھی پڑھی وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ کسی ناقل نے ان سے نقل کیا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ میری کتابوں میں تمہیں میرے تفردات معلوم ہوں گے۔ فرماتے ہیں یہ تفردات میرے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں۔ یہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بات آئی ہے، بہت اچھی بات، اور واقعتاً مفتی صاحب کے تفردات ہے۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ بنائے فاسد علی الفاسد کا مطلب یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جن سے اختلاف کر رہے ہیں یہ امام بخاری ہی ہے، یہ کس نے کہا؟ اگرچہ عام شراح نے تو یہی نقل کیا ہے کہ بخاری ہے، نووی بھی یہی نقل کر رہے ہیں، لیکن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا جو طرز ہے نا، طرز بیان، وہ طرز بیان امام بخاری کو مراد لینے سے ابا کر رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ جب اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں مقدمہ مسلم میں تو سب سے پہلے لفظ لاتے ہیں وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَهِلِ الْحَدِيثِ فی عصرنا، اور منتحل بولتے ہیں چوری کرنے والے۔ منتحل الحدیث، انتحل ینتحل، انتحال کا معنی دوسروں کی بات کو چوری کر کے اپنی طرف منسوخ کرنا، اس کو کہتے ہیں انتحال۔ جیسے دوسروں کے شعر کو لے لینا اور کہتے ہیں ابھی ابھی میں نے شعر بنایا، یا یہی بات کی جو میں نے مفتی سعید صاحب کی نقل کر رہا ہوں، میں یوں کہہ دوں کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں،
یہ غلط ہے۔ ہمارے حضرت یوں فرمایا کرتے تھے جس کی بات ہو اسی کی طرف منسوب کرو۔ ہاں ایک بات ایسی ہے کہ جو سبھی شراح نے کہی، حافظ نے بھی لکھی، آئینی نے بھی لکھی، فلاں نے بھی لکھی، فلاں نے بھی لکھی، تو اس صورت میں آپ کسی کا نام نہ لو چلے گا، اس لیے کہ ایک عام بات ہے، اس میں سب کے نام لینے کا کیا مسئلہ ہو۔ لیکن اگر خاص طور پر کسی نے کوئی بات کہی ہے اس کے علاوہ اور کسی نے نہیں کہی تو پھر اسی کی طرف منسوب۔ یہ چوری ہے کہ ہم کسی کی بات کو ہم اپنی طرف منسوب۔ درس میں آئے گا بخاری میں ایک جگہ شیخ کہیں گے، مولانا علی میاں صاحب کی تحقیق کو پیش کرتے ہوئے کہ یہ بات مولانا علی میاں صاحب ہی نے کہی اور کسی نے نہیں کہی، چونکہ واقعتاً وہ بات ایسی ہے کہ وہ علی میاں صاحب تو آپ نے نام لے کر کہا، تو جس کی بات ہو اسی کی طرف منسوب کیا جائے۔ آج کل اسی کا فقدان ہے۔ تجھ میں علم آیا کہاں سے اتنا کہ تو اتنا بڑا علامہ بن گیا کہ اپنی طرف منسوب کرنے لگا؟ تو یہ انتحال ہے، چوری ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ کسی کی بنائی ہوئی نعت اور نظم پڑھتے ہیں، اب صاحب نعت و نظم نے اخیر میں اپنا نام رکھا ہے اور تم اس کی جگہ اپنا نام بولتے ہو، یہ چوری ہے۔ جس کی یہ نعت و نظم ہے اور اس نے اپنا تخلص جو کچھ اس میں اشعار میں رکھا ہے اسی کو بولو۔ جیسے قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرتضی کے اشعار ہیں، بہت ساری آپ کی نعت ہے، اور قاری صاحب کا اپنا تخلص تھا ثاقب، تو حضرت نے اپنے اشعار کے اندر آخری اشعار میں ثاقب اپنا تخلص بیان کیا ہے، اب وہاں اپنا نام جوڑ دیتا ہی، جس سے شبہ ہوتا ہے کہ تو نے بنائی یہ نعت۔ یہ چوری ہے، یہ انتحال ہے، یہ کتمان ہے، یہ خیانت ہے، اس سے برکت نہیں ہوتی۔ جس کی بات ہو اس کی طرف منسوب کر۔ تو امام مسلم نے انتحال کا لفظ استعمال کیا، وَقَدْ تَقَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلَيِ الْحَدِيثِ فِي عَصْرِنَا، ہمارے زمانے میں بعض حدیث کے چوروں نے، منتحل کا ترجمہ دوسروں کی بات اپنی طرف میں، تو چور ہوا۔ اب آپ بتائیے کہ جو امام مسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاطر محمد ابن یحییٰ زہلی کو چھوڑ دے، تن من دھن نچھاور کر دے امام بخاری پر، فرمائیں کہ حضرت آپ کے پاؤں دیجئے میں بوسہ دوں آپ کے پاؤں کو، جن کے اکرام کا انتہائی درجہ حال یہ ہو، کیا وہ بخاری کے مقام کو نہیں جانتے تھے کہ وہ امام بخاری کو چور کہہ دے؟ آخر امام بخاری نے دوسروں کے کلام کو تھوڑے ہی لیا ہے، خود آپ مجتہد ہیں۔ پھر جس انداز سے حدیث معنعن کے مسئلے میں تردید کرتے ہوئے چلتے، تو جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ الفاظ قطعاً یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلم بخاری کو بول رہے ہیں۔ مثلا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں کہ اس حدیث معنعن پر بعض لوگوں نے ایک مرتبہ لقاء کو ضروری قرار دیا، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دلیل لاؤ، دلیل نقلی، ولیکن لیس عندہ، اس کے پاس کوئی دلیل نقلی نہیں، فطولب منہ دلیل عقلی، تو اب عقلی دلیل اس سے طلب کی جائے۔ مسلم آگے کہتے ہیں نہ اس کے پاس اس کی دلیل ہے، نہ اس کے باپ کے پاس اس کی دلیل ہے۔ آپ بتائیے مسلم بخاری پر ایسے کلمات بول سکتے؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو حدیث معنعن میں ایک مرتبہ لقاء کو، ملاقات کو ضروری قرار دیا، وہ اس زمانے کے کچھ احباب ہوں گے
کچھ احباب، کچھ محدثین ہوں گے جو ظاہر ہو کر نہیں آئے، البتہ اس شرط کی فی الجملہ رعایت بخاری نے بھی کی ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایت میں، اپنی کتاب میں روایت لینے میں تھوڑے سے سخت شرائط لگائے، تبھی تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہوئی۔ تو فی الجملہ آپ نے اس کی رعایت فرمائی ہے، اور یہ کوشش کی ہے کہ حتی الامکان راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ثابت ہو جائیں، ورنہ خود بخاری میں بعض روایت ایسی ہے کہ جو حدیث معانہ ہے، قبول کی گئی ہے، حالانکہ ملاقات ثابت نہیں۔ تو بخاری نے فی الجملہ رعایت کی ہے۔ اب جب کوئی مسئلہ شہرت پا جاتا ہے نا، تو چھوٹوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، بڑوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ دنیا کا دستور ہے، قائل تو کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو لوگ بھول گئے، اور چونکہ کوئی بڑا، آپ کوئی بات بھی کرو گے، حالانکہ وہی بات دوسرے نے بھی کی، تیسرے نے بھی کی، لیکن وہ چھوٹے ہیں، ان کو کوئی جانتا نہیں، اس لیے اب بات ان کی طرف منسوب نہیں ہوگی، نہیں فلاں صاحب نے کہا۔ جو بڑا ہوتا ہے اسی کی طرف بات منسوب ہو جاتی ہے۔ تو آج بھی ایسا ہے۔ تو فی الجملہ چونکہ بخاری نے اس شرط کی رعایت کی ہے، یہ نہیں کہ بالکل یا نہیں کی، رعایت کی ہے کہ حتی الامکان اگر ثابت ہو جائیں تو بہتر ہے ایک مرتبہ لقا۔ تو اب چھوٹوں کے نام تو بھول بھلیا ہو گئے، بخاری کی طرف مسئلہ منسوب ہو گیا کہ امام بخاری اس کے قائل ہے۔ ہمارے حضرت کی بھی یہی کچھ رائے، اگرچہ اس تفصیل سے حضرت نے نہیں کہا، لیکن شیخ کے کلمات یہ ہیں۔ جب مجھے یہاں مسلم شریف ملی، پہلا سال تھا، اور وہی سال میرے حج کا بھی تھا، شیخ بھی تھے، تو میں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت مجھے مقدمہ مسلم پڑھا دیں، وہیں حرمین میں۔ کا ظہر کے بعد وہیں حرم شریف میں، حرم مکی میں نماز پڑھی، اور نماز کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ حضرت ابھی سبق شروع کر دیں گے، بس وہاں بیٹھے تھے، حضرت نے کہا آگے آؤ، اور بھی احباب تھے تو میں آگے چلا گیا۔ اب میرے پاس تو اس وقت نہ کاپی اور نہ کچھ، نہ کتاب تو تھی نہیں، وہاں کا کتاب تھی، تو ایک عرب تھے، ان کے پاس کاپی تھی، میں نے اس سے عاریتن تو کیا، میں نے اسے مانگ لی، بھائی میں نے کہا مجھے ضرورت ہے اور میں اپنا سبق پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے دے دی مجھے۔ شیخ نے بلا کتاب کے بیٹھے بیٹھے مجھے 1 گھنٹے میں پورا مقدمہ مسلم پڑھا دیا۔ اس میں شیخ کے جملے یہ تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث معنعن کے باب میں فی الجملہ رعایت کرتے ہیں، یہ جملہ ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بخاری کی طرف جو شراح کرام نے انتساب کیا وہ اس بنیاد پر کہ امام بخاری اس کے قائل ہے، ورنہ کلام مسلم یہ بتا رہا ہے کہ امام بخاری پر کلام آپ نہیں فرما رہے، ورنہ اتنے سخت کلمات کیسے بولتے آپ؟ تو 2 رائے ہو گئی۔ ذہبی کا یہ کہنا ہے کہ اسی مسئلے میں اختلاف ہوا، اور اس کی بنیاد پر امام مسلم کی طبیعت میں تیزی تھی، اس لیے آپ نے ان کی روایت سے انحراف کر لیا، انحرف ایضاً عن البخاری۔ مفتی سعید صاحب جو مقدمہ مسلم کا ترجمہ لکھا ہے، اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ امام مسلم کے کلمات اور جملے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ امام بخاری سے متعلق ایسے کلمات نہیں بولے۔ تو جب بخاری پر کلمات بولے ہی نہیں جا رہے، تو پھر بخاری سے ناراضگی کی بنیاد پر روایت کرنا لینا، یہ بنائے فاسد علی الفاسد ہوا کہ نہیں؟ بنیاد ہی نہیں صحیح ہے۔ تو مفتی سعید صاحب کی رائے یہ ہے کہ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خلق قرآن کے باب میں جو مسئلہ ہو گیا نیشابور میں، جو ایک طویل داستان ہے، آگے چل کر آئے گی بخاری کے حالات، جس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ امام بخاری کے مخالف ہو گئے، اور چونکہ
نیشاپور میں حنابلہ کا غلبہ تھا، بہت سارے لوگ مخالف ہوئے، حتیٰ کہ امام بخاری نیشاپور جب تشریف لے گئے 250 میں، تو 10,000 سے زائد افراد نے استقبال فرمایا تھا آپ کا، اور اس میں گھوڑے سوار اور اونٹ سوار اور خود بادشاہ وقت بھی نکلا اور استقبال کیا آپ کا۔ لیکن اس اختلاف کے بعد جب آپ کے لیے نیشاپور میں رہنا مشکل ہو گیا اور نیشاپور سے واپس چلے، تو سوائے 2 یا 3 آدمیوں کے آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اس میں ایک امام مسلم تھے ساتھ میں، ایک آپ کے شاگرد رشید احمد ابن سلیمہ تھے، اور ایک صاحب تھے، بس۔ تو اس اختلاف کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی کتاب تصنیف فرمانے لگے، آپ نے اپنی کتاب کو کیوں تصنیف کیا ہے وہ مسلم نے، وہ خود امام مسلم فرمائیں گے مقدمہ مسلم میں کہ میں نے مسلم کیوں لکھی۔ جب آپ اپنی کتاب تصنیف کرنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ بخاری کے باب میں یہاں کے محدثین علماء 2 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک گروہ وہ ہیں جو بخاری کا قائل ہے اور محمد ابن یحییٰ زہلی کا مخالف ہے، اور ایک گروہ وہ ہیں جو محمد ابن یحییٰ زہلی رحمۃ اللہ علیہ کا قائل ہے، جو نیشاپور کے اکابر محدثین میں سے اور بخاری کا مخالف ہے۔ امام مسلم نے یہ دیکھا کہ اگر میں بخاری کی روایت اپنی کتاب میں لاؤں گا تو محمد ابن یحییٰ زہلی کے قائلین جتنے ہیں وہ میری کتاب کو نہیں لیں گے، کیونکہ ان کی نگاہ میں بخاری مقام حدیث سے گویا کہ ہٹے ہوئے ہو۔ تو اور چونکہ خود امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں ان روایتوں کو جگہ دی ہے ما اجمع علیہ، خود آپ فرماتے ہیں صفحہ 272 پر کہ میں نے متفق علیہ صحیح روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی۔ تو اب اگر بخاری کی روایت کو لیتا ہوں تو محمد ابن یحییٰ زہلی کے جو ماننے والے ہیں وہ اس کتاب کو قبول نہیں کریں گے، اور اگر محمد ابن یحییٰ زہلی کی روایت کو لیتا ہوں تو بخاری کے ماننے والے قبول نہیں کریں گے۔ تو آپ نے ان دونوں اکابر کی روایت کو جگہ دی، تو سمجھ میں بھی آیا۔ یہ ہے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے۔ فرمائیں یہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں امام بخاری کی روایت کو جگہ نہیں دی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو سہو ہو گیا، آپ نے تدریب الراوی میں یہ لکھا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے روایت نقل کرتے ہیں، ایک روایت، لیکن یہ سہو ہے، امام مسلم نے کوئی روایت نقل نہیں کی، بلکہ سیوطی کو ایک سہو اور بھی ہوا کہ بخاری بھی ایک روایت امام مسلم سے نقل کرتے ہیں، حالانکہ وہ مسلم یہ مسلم نہیں ہے، یہ مسلم ابن الحجاج ہے، اور وہ مسلم ابن ابراہیم ہے جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے۔ امام مسلم سے کوئی روایت بخاری شریف میں نہیں، نہ بخاری میں مسلم کی روایت ہے نہ مسلم میں بخاری کی روایت ہے، لیکن ہاں بخاری میں بعض کے قول پر محمد ابن یحییٰ زہلی کی روایت ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کتاب بدء الخلق میں باب ذکر الملائکہ میں حدثنا محمد، بس اتنا ہی کہا ہے آپ نے، اور کبھی بولتے ہیں آپ کے پردادا کی طرف منسوب کرتے ہوئے حدثنا محمد ابن خالد، خالد پردادا ہے محمد ابن یحییٰ زہلی کے، تو اجمالی نام لیتے، لیکن اس سے اس بات کی طرف اشارہ ضرور ملتا ہے کہ باوجود کہ محمد ابن یحییٰ زہلی سے آپ کا اختلاف رہا، لیکن ان کی روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی۔ بعض کے قول پر جو لوگ یہ قائل ہیں کہ محمد ابن یحییٰ زہلی ہے یہ، تو اختلاف کے باوجود ان کی روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی، البتہ اجمال کر دیا۔ وہ اجمال کی وجہ وہی ہے کہ اگر صراحتاً میں یہ لکھوں گا کہ محمد ابن یحییٰ بن عبداللہ بن خالد الزہلی، یہ ان کا پورا نام ہے، تو جو لوگ ان کے مخالف ہیں وہ میری کتاب کو نہیں لیں گے، اس لیے اجمال کر دیا۔
لیکن یہ آپ کے اخلاص کی دلیل ہے کہ ان کی روایت کو قبول کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا اختلاف جو ہے وہ اختلاف قلبی نہیں تھا، وہ علمی اختلاف تھا. باقی دلوں میں ان کے ایک دوسرے کی نفرتیں نہیں تھیں. آج ہمارے قلوب نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہم دھواں دار تقریر بھی کرتے ہیں اور تقویٰ اور طہارت کی باتیں بھی خوب کرتے ہیں، لیکن قلوب ہمارے نفرتوں سے بھرے. جہاں کسی کی تعریف ہوتی ہے کہ ہمارا اندر کا شیطان برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، فوراً اس کی برائی شروع کر دیتے، کچھ نہ کچھ عیب ضرور نکالے گی تاکہ اس کی تعریف کم ہو جائے. یہ وہی باطن کا فساد ہے. آپ مسلم میں اس کی بہت ساری مثالیں پڑھو، مقدمہ مسلم. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام مسلم نے امام بخاری سے کوئی روایت مسلم شریف میں نہیں دی. ہاں دیگر کتابوں میں ہے. امام مسلم کی جو اور کتاب، کتاب القنا وغیرہ، اس میں آپ نے روایت لی. آپ کے دوسرے شاگرد امام ترمذی، میں نے بتایا کہ یہ وہ شاگرد ہے جو آپ کے شاگرد ہیں، اساگر ہے، لیکن اپنے زمانے کے پھر امام وقت بنے. ان میں امام ترمذی بھی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری سے روایتیں لی ہیں، قریباً 40 کے قریب روایتیں. بعضوں نے 36 کا، بعضوں نے 37 کا، بعضوں نے 38 کا، بہرحال 40 کے قریب روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے امام ترمذی نے لی. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہے یا نہیں؟ یقیناً امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ بالواسطہ شاگرد یا بلا واسطہ. کسی واسطے سے آپ شاگرد ہیں یا براہ راست امام بخاری سے آپ نے پڑھا ہے. اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہے. علامہ جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ، شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ آپ بالواسطہ شاگرد، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ علامہ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کتاب القنا، جس میں محدثین کی کنیتوں کو بیان کیا، میں امام نسائی کی روایت کو ذکر کیا. عبداللہ بن احمد بن عبدالسلام ان محمد ابن اسماعیل. اس کا مطلب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری کے بیچ میں عبداللہ بن احمد کا واسطہ ہے، تو بالواسطہ شاگرد ہوئے. ہمارے حضرت کا اس پر یہ کہنا ہے کہ کسی ایک روایت میں ایک واسطے کے آ جانے سے یہ کہا لازم آیا کہ آپ بلا واسطہ شاگرد ہیں. ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ آپ نے ایک استاد سے وہ بات نہیں سنی، اس کے شاگرد سے سن لی، لیکن اس سے یہ کہا لازم آیا کہ آپ براہ راست اس استاد سے نہیں ملے. ٹھیک ہے، ابن مندہ نے کتاب القنا میں بالواسطہ روایت آپ سے نقل ضرور فرمائی، لیکن یہ لازم کہاں آیا کہ اس کا مطلب آپ بلا واسطہ نہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ آپ بلا واسطہ شاگرد ہیں. اور اس پر آبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دلیلیں پیش فرمائی. پہلی دلیل پیش فرمائی کہ جب امام نسائی اپنے اساتذہ کو ذکر فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں شیخی و استاذی محمد ابن اسماعیل ثقۃ معمون ومن اصحاب الحدیث. میرے استاذ محمد ابن اسماعیل ثقہ، عادل، معمون عادل، اور اصحاب حدیث میں سے.
تو آپ نے خود اپنے اساتذہ میں براہ راست شمار فرمایا۔ نمبر 2، علامہ ابن مندہ جس کا اوپر حوالہ دیا گیا، خود ان کی دوسری کتاب کتاب الایمان میں روایت نقل فرماتے ہیں کہ حمزہ قینانی عن النسائی عن محمد ابن اسماعیل البخاری، حدیث بیان فرماتے ہیں ابن مندہ حدثنا حمزہ قینانی عن النسائی عن محمد ابن اسماعیل البخاری۔ اس میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست امام بخاری سے روایت لینے کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کبریٰ، یہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ سنن صغریٰ ہے، یہ ملخص کر کے سنن کبریٰ سے صغریٰ کی۔ سنن کبریٰ میں متعدد جگہوں پر حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدثنا محمد ابن اسماعیل کہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ براہ راست شاگرد۔ یہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل پیش کی۔ ہمارے حضرت اس تیسری دلیل پر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنن کبریٰ دیکھ لی، مجھے 1-2 روایت کے علاوہ کہیں نہیں ملا حدثنا محمد ابن اسماعیل، جبکہ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ بہتری روایتوں حدثنا محمد ابن اسماعیل کہا مجھے 1 یا 2 روایت ملی۔ پھر اس کے بعد شیخ نے ایک جملہ کہا، لیکن دنیا تحقیق کا میدان وسیع ہے، میں برا ہو چکا ہوں، تم جوان ہو، تم سنن کبریٰ کو دیکھ لو، اگر تم کو بہتری روایت مل جاتی ہے تو میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے بڑھاپے میں دیکھا تو مجھے تو 1 یا 2 روایت ملی۔ ٹھیک ہے، حضرت نے یہ بات کہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر میں اپنا حاشیہ یوں چلاتا ہوں کہ چاہے وہ 1 یا 2 مرتبہ جو حضرت کو ملی وہ روایت، لیکن اتنا ضرور ثابت ہو گیا کہ امام نسائی براہ راست شاگرد ہے، چاہے 1 ہی روایت ہو، اتنا ثابت تو ہو ہی گیا کہ آپ براہ راست شاگرد ہیں۔ تو مسلم بھی آپ کے شاگرد، ترمذی بھی آپ کے شاگرد، امام نسائی بھی آپ کے شاگرد، بلکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب کی تصنیف میں، یعنی نسائی شریف کی تصنیف میں کوشش کی ہے طرز بخاری کی۔ جیسے امام بخاری کوئی کتاب شروع فرماتے ہیں تو پہلے آیت لاتے ہیں، امام نسائی بھی آیت لاتے ہیں۔ جیسے امام بخاری کے ابواب مشکل ہے، امام نسائی کے بھی بعض ابواب بڑے مشکل ہیں۔ جیسے امام بخاری کسی مسئلے پر زوردار کلام کرتے، امام نسائی بھی اس طرح کلام کرتے، تو آپ نے اپنی کتاب کی تصنیف میں امام بخاری کے طرز کو حتی الامکان لانے کی کوشش کی ہے، اگرچہ ہو بہو تو نہیں ہو سکا، کاپی ہے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ تو صحاح 6 میں 3 شاگرد آپ کے ہو گئے، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی۔ امام ابو داؤد آپ کے ہم عصر ہیں، اور علامہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگردوں میں نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام، یہ تو آپ کے تلامذہ پر گفتگو ہوئی۔ اچھا، تو میں نے 3 طبقے بیان کیے۔ پہلا طبقہ وہ ہے کہ جو آپ کے اساتذہ ہیں اور اخذ روایت آپ سے کیا۔ نمبر 2،
آپ کے تلامذہ وہ ہیں جو آپ کے ہم عصر ہیں، اور نمبر 3 آپ کے تلامذہ وہ ہیں جو بعد میں اپنے زمانے کے آفتاب، علوم کے آفتاب و محتاب بنے، جیسے امام ترمذی، امام مسلم، ابن خزیمہ، ابو عمرو خفاف وغیرہ۔ اور ان 3 طبقوں کے علاوہ چوتھا طبقہ وہ ہے جو اساغیر ہے، جس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی عام طلبہ۔ یہ 4 طبقات میں امام بخاری کے تلامذہ کو تقسیم کیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام، جو آپ کی منقبت اور فضیلت پہ دلالت کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی کا علمی مقام ہی اس کی فضیلت کی دلیل ہوتی ہے۔ ایک جگہ ہمارے حضرت تشریف لے گئے تھے بخاری شریف کی افتتاح کے لیے، تو آپ کے ساتھی تھے وہ جس مدرسے میں آپ تشریف لے گئے تھے، انہوں نے شیخ کے ساتھ پڑھا تھا، اس لیے بے تکلفی بھی تھی۔ انہوں نے شیخ کا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت بہت بڑے آدمی ہیں، حضرت شیخ زکریا کے خلیفہ ہیں، اور حضرت شیخ کے اتنے قریب تھے وغیرہ وغیرہ۔ شیخ جب درس شروع کیا تو شیخ نے کہا، تمہیں میری خلافت یاد رہی کہ شیخ زکریا نے مجھ کو اجازت دی، لیکن میں 30 سال سے حدیث پر آ رہا ہوں، وہ تمہیں یاد نہیں آیا؟ اصل تو یہ ہے خلافت کیا چیز ہے۔ آج لوگ اس کے لیے بڑے جا رہے ہیں، اس سے بیعت ہوتے ہیں خلافت کے لیے، اس نے نہیں دی تو دکان بدلتے ہیں، کسی اور کے پاس جاؤ تاکہ وہاں خلافت ملے۔ اور مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ساری بنیاد خوابوں پر ہے، جہاں دیکھو خواب، جہاں دیکھو خواب۔ کسی زمانے میں تو خود ہی خواب میں اڑتا تھا، اب تو شیخ کو اڑا رہے کہ حضرت میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جنت میں اڑ رہے تھے۔ تو اب یہی کہنا رہ گیا کہ حضرت آپ جنت میں چھلانگ لگا رہے تھے، یہ کہہ دو۔ یہاں جب حضرت پہلی مرتبہ تشریف لائے افتتاح بخاری کے لیے، تو ساؤتھ افریقہ سے تشریف لائے تھے سیدھے یہاں، اور میں بمبئی لینے پہنچا تھا، اور اس وقت ادھر سامنے کے مکان میں رہتا تھا، اور وہیں حضرت کا قیام ہوا تھا۔ جمع غفیر تھا، فجر میں ذکر کے اندر علماء کا، واپی سے چھاپی تک کے علماء تھے، اور ایک بڑے عالم تشریف لائے تھے، وہ بھی شیخ زکریا کے خلیفہ تھے، وہ بھی آئے تھے۔ انہوں نے آ کر اپنا ایک خواب پیش کیا حضرت کو، اس میں یہ کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ شیخ زکریا کے خلیفہ ضرور تھے، لیکن شیخ کے بھی شاگرد تھے، شیخ سے ابو داؤد پڑھی تھی مذاہب میں۔ انہوں نے اپنا خواب پیش کیا، شیخ تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا، ان کا نام لے کر کا بیداری کی بات بیان کرو، خوابوں کی نہیں، اس لیے کہ نبی نے ہمیں مکلف بنایا ہے عالم بیداری کا، عالم منام کا نہیں۔ میں کبھی یہ مضمون آئے گا تو اس پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ہم مکلف ہے عالم بیداری کے، عالم منام کے نہیں۔ عالم منام از قبیل مبشرات ہو سکتے ہیں، ایک بشارت ہو سکتی ہے، وہ بھی شرط یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو۔ اگر ہمارا خواب خلاف شریعت ہے تو اس صورت میں اس کی کوئی تعویل اور تعبیر ہو سکتی ہے تو کریں گے، ورنہ تو پھر وہ خواب کالعدم قرار دیا جائے۔ نبی کی اتباع عالم بیداری کی۔ ابھی کچھ احباب، کچھ علماء تشریف لائے تھے 3-4 دن قبل، ویسے ہی گفتگو، انہوں نے کہا کہ ایک سوال ہے۔ میں نے کہا بتائیے کیا سوال ہے؟
وہ گفتگو کے درمیان انہوں نے کہا کہ انبیاء کی قبروں پر جانا کیسا ہے؟ اب یہ مسئلہ ہے انبیاء کی قبروں پر جانے کا. لوگ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر، یوسف علیہ السلام کی قبر پر، وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا بھائی کسی بروں سے پوچھ لو، میں اس میں کیا بتاؤں. وہ کہنے لگے آپ قدر وضاحت کر دیں. میں نے کہا دیکھو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جانا اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف رہا، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد والی روایت کی بنیاد پر. لیکن جمہور نے ان کے قول کو رد کیا ہے اور کہا مزار اقدس کی نیت سے یقیناً جا سکتے. دیگر انبیاء کے باب میں روایتوں سے صراحتاً کوئی ثبوت نہیں. آپ دیکھ لیں ساری روایت. نہ صحابہ نے کبھی کہا کہ حضرت آپ ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر لے چلیں، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر لے چلیں، ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر پر لے چلیں. کوئی ادنا روایت بتا دیں کہ جس میں صحابہ نے یہ درخواست رکھی ہو کہ ہمیں ان کی قبر پر لے جاؤ. ادنا روایت میں. ہاں ایک روایت ضرور ملتی ہے بخاری شریف میں جس میں نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا تھا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے، کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ کی قبر بتاتا. یہ آپ نے ضرور ارشاد، میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ کی. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو ان انبیاء کی قبروں پر ضرور چلے جائیں. لیکن کوئی حاضر نہیں ہوا تو دل میں ندامت اور افسوس کی ضرورت بھی نہیں. تو سمجھ میں بھی آ رہا ہے صحابہ کرام کی حاضری تو اس طرح، حالانکہ جنگ یرموک میں اس طرف جانا ہوا. جوردن میں آیا یرموک وہیں ہوا تھا، وہاں انبیاء کی قبریں. لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہوا کہ حضرات صحابہ وہاں پہنچتے یہ سوچتے ہو کہ چلو فلاں نبی یہاں ہے تو وہاں چلے جاؤ. تو اگر آپ وہاں پہنچ گئے ہیں تو ضرور انبیاء کی قبروں پر چلے جائیں. لیکن اگر کوئی نہیں جا سکا تو افسوس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں جوردن نہ جا سکا، میں فلسطین نہ جا سکا. یہ افسوس کی کوئی ضرورت نہیں. جہاں تک تعلق ہے اولیاء کی مزارات پر جانے کا، اس کا کوئی ثبوت نہیں. کچھ سمجھ میں گیا؟ اولیاء کی مزارات کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں. یعنی اس نیت سے وہاں جانا کہ چلو شاہ ولی اللہ صاحب کی قبر کے لیے اسپیشل سفر کریں، یا مزار قاسمی کی نیت سے جو دیوبند میں ہے، یا حضرت گنگوہی کی قبر کی نیت سے، یا حضرت اقدس تھانوی کی قبر کی نیت سے. اس نیت سے سفر نہیں ہوگا. اس نیت سے اگر سفر ہو سکتا ہے تو مزار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کی نیت سے اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے. لیکن ان بزرگوں کے قبر کی نیت سے سفر نہیں ہوگا. حال البتہ وہاں پہنچ گئے، گنگو جانا ہوا تو وہاں حاضر ہو گئے. باقی یہاں سے اس نیت سے جانا کہ حضرت گنگو ہی کی قبر پر جا رہا. میرے ساتھ ایک مرتبہ انگلینڈ کے کچھ مہمان تھے اور میں سہارنپور پہنچا. شیخ نے دوسرے دن مجھے پوچھا اب کیا آگے کیا ہے. میں نے کہا حضرت ابھی گنگو جانا ہے، وہاں سے تھانہ بھون جانا ہے. کہا کیوں جاؤ گے؟ میں نے کہا یہ دوست و احباب آئے ہیں تو حضرت گنگوہی کی قبر پر جانا چاہتے ہیں، حضرت تھانوی کی قبر پر جانا چاہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا تم گجراتی بدعتی ہو. میں خاموش نہ.
اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جو بات حدیث سے ثابت نہیں وہ تم نیت کر کے جا رہے ہو. پھر حضرت ہی نے راستہ بتایا، جاؤ میں منع نہیں کرتا، لیکن اس نیت سے جاؤ کہ یہ جبال علوم تھے، جب وہ قبر میں چلے گئے تو کل کو ہمیں بھی جانا ہے، یعنی عبرت کی نیت سے. اور عبرت کی نیت سے مزارات اکابر پر جانے کی اجازت ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عبرت کی نیت سے قبرستان جانے کی اجازت دی ہے. تو حضرت نے اجازت بھی دے دی اور راستہ بھی ہمارے لیے نکال دیا کہ اس نیت سے جاؤ. تو خیر بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی عظمت و فوقیت اور فضیلت علمی کمالات میں ہوا کرتی ہے. خلافت کا ملنا نہ ملنا یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہوا کرتی، یہ کوئی عظمتوں کی چیز نہیں ہے. شانوان شہرت یہ کوئی عظمت اور فضیلت کی چیز نہیں ہے. علمی کمالات جو ہیں وہ انسان کی منقبت اور فضیلت کی چیز ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی کمالات جو آپ کے فضائل و مناقب میں بہت بڑی چیز ہے. آپ کے علمی کمالات میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر عائن رحمت اللہ علیہ، جن کا بھی میں نے اوپر تذکرہ کیا آپ کے طلبہ میں، شاگردوں میں، تلامذہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ کتبنا ان محمد ابن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ روایات علی باب محمد ابن یوسف فربری. وما فی وجہی شعر. ابو بکر عائن کہتے ہیں کہ ہم نے محمد ابن اسماعیل بخاری سے محمد ابن یوسف فربری کے دروازے پر روایات کو لکھا، یعنی حاصل کیا، جبکہ آپ کے چہرے پر ابھی بال بھی نہیں آئے تھے، داڑھی بھی آپ کی نہیں تھی. لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر گرامی 18 سال کی تھی، اور کبار محدثین آپ کے سامنے زانوِ تلمس طے کر رہے تھے، اتنی چھوٹی عمر. یہ ہے علمی کمال. اس سے پہلے میں 2 دن قبل آپ کو ایک واقعہ بتا چکا ہوں کہ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم امام بخاری کے ساتھ اصول علم کے لیے شیخ کے پاس بیٹھتے تھے اور شیخ روایات بیان کرتے جا رہے تھے. ہم لکھتے تھے اور محمد ابن اسماعیل نہیں لکھتے تھے. ہم نے کہا کہ جب تم لکھتے ہی نہیں ہو تو کیا فائدہ؟ تو آپ نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں وہ ساری روایات سنا دوں جو تم نے شیخ سے حاصل کیے اور میں نے سنی ہے، تم نے لکھی ہے. تو کہا ہمیں تعجب ہوا، تو ہم نے کہا اچھا سناؤ. تو آپ نے اسی مجلس میں اس شیخ سے 15,000 حدیثیں جو سنی تھی وہ اسی وقت سنا دی. 15,000 روایات جو صرف سنی تھی. آپ کے کمالات علمیہ کا یہ حال ہے کہ جب آپ بغداد تشریف لیتے ہیں تو کچھ محدثین، کچھ اس وقت کے علماء کو آپ کے باب میں کچھ خلیش سی تھی. ہوتا ہے ایسا، اور ہمارا تو طبقہ ہی ایسا ہے. اہل علم کا طبقہ جو ہے وہ ہے ہی ایسا حسد والا. تو کچھ خلیش سی تھی. ان لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ابتلاء و آزمائش اور امتحان لینا چاہا. تو 10 آدمی آئے، 10 روایتوں کو لے کر 100 روایتیں، اور غلط پر سندن بھی متنن بھی، سند بھی غلط متن بھی غلط. حضرت سے بھی اتنا بولتے رہے لا. جب ان 10 نے اپنی 100 روایتوں کو سنا دیا تو حضرت نے نمبر اول، آپ نے 10 روایت سنائی، اس میں آپ نے یہ غلطی کی ہے سند میں اور متن میں، اور وہ غلط حدیث پہلے پڑھی 10 اور پھر صحیح حدیث پڑھی. اسی طرح دوسرے کی 10 غلط پہلے پڑھی پھر صحیح. اسی طرح ہر ایک کی تو 100 غلط حدیثیں بھی پڑھی اور 100 صحیح حدیثیں بھی پھر پڑھی کہ صحیح یہ ہے. حافظ ابن حجر حدیث الساری میں فرماتے ہیں کہ صحیح حدیثوں کا سنانا یہ کوئی اتنے کمال کی بات نہیں ہے، تھے ہی آپ محدث. کمال یہ ہے کہ 100 غلط حدیثیں سنی تھی ایک مرتبہ، اور آپ کو وہ ازبر ہو گئی اور آپ نے پہلے غلط حدیثیں سنائی.
یہ آپ کے کمال علمی کی بات ہے، آپ کی کمال حافظہ کی بات ہے کہ ایک ایک مرتبہ غلط حدیثیں سنی اور وہ بھی آپ کو یاد ہے۔ آپ کے فضائل علمیہ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان ابن حرب جو بڑے درجے کے محدث ہیں، آپ کے مشائخ میں سے، بخاری میں روایت ہے، امام بخاری کہیں گے حدثنا سلیمان ابن حرب، لیکن جب ان کے پاس امام بخاری جاتے تھے تو استاد محترم آپ سے کہتے تھے بین لنا غلط شعبہ، امام شعبہ سے روایتوں میں جو غلطی ہوئی ہے ذرا آپ ہمیں بتائیے، یعنی استاد اپنے شاگرد کو پوچھ رہا ہے۔ علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ، ابھی میں نے اساتذہ میں ان کا بھی نام شمار کیا جو آپ کے مشائخ میں سے ہیں اور پھر آپ سے اکثر روایت کی، عبداللہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے باب میں لکھا ہے کہ جب اپنے استاذ کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے اور جب نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا یا محمد جعلک اللہ زین هذه الامہ، اے محمد ابن اسماعیل، اللہ تعالیٰ تجھے اس امت کا مزین ترین انسان بنا دے۔ استاذ کی دعا بھی تو کوئی چیز ہوا کرتی ہے، تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا۔ دو دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں ہوتی، ایک والدین کی دعا اولاد کے بعد، ایک استاذ کی دعا اپنے طلباء کے بعد، کبھی نہ کبھی رنگ لاتی ہے، فوری طور پر نہیں لیکن کبھی نہ کبھی وہ رنگ لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امت کا زین بنائے، یعنی اعلیٰ درجے کا آدمی بنائے۔ پھر اسی کے ساتھ یعقوب ابن ابراہیم دورقی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے متعلق فرمایا فقیہ هذه الامہ۔ قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ طلاق سقران کا مسئلہ آیا، یعنی کسی نے شراب پی لی اور شراب کی حالت میں طلاق دی تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ جمہور تو کہتے ہیں طلاق سقران واقع نہیں ہوتی، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قائل ہے کہ واقع ہو جاتی، اس لیے کہ اس نے نشہ خود پیدا کیا تو اپنا قصور ہے، اس قصور کی بنیاد پر اس کو سزا دی جائے کہ اس کی طلاق واقع ہو جائے۔ لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ عدم وقوع طلاق کے قائل ہیں۔ بنگلور میں ایک سیمینار ہوا تھا، قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ امامت و سیادت میں، یہ جو آج کل سیمینار مولانا خالد سیف اللہ جو کرتے ہیں ان کے اصل بانی قاضی صاحب ہیں۔ میں اس سیمینار میں موجود تھا، ان مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ طلاق سقران کے باب میں کیا کہا جائے۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، علماء نے زیادہ تر رائے یہی آئی کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلاق سقران کے قائل ہیں، واقع کر دی جائے، اس لیے کہ اس نے خود نشہ پیدا کیا ہے۔ مجنون کی طلاق تو واقع نہیں ہوتی لیکن اس کی واقع ہو جائے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں جب فیصلہ سنایا تو دونوں کی رائے کو پیش کرنے کے بعد قاضی صاحب نے فرمایا کہ یہ رائے بھی آئی ہے، یہ رائے بھی آئی ہے، وقوع اور عدم وقوع دونوں کی۔ اخیر میں فرمایا میری اپنی رائے یہ ہے کہ آج کل لوگ اور ہمارے جوان کثرت سے نشہ کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم جمہور کے قول پر نہ جاتے ہوئے کم سے کم ہمارے وہاں امام طحاوی کا بھی تو قول ہے جو حنفی ہے، تو امام طحاوی کے قول پر فتویٰ دیا جائے، ورنہ تو نہ معلوم کتنی بچیاں مطلقہ ہو جائے گی
اور ان بچیوں کے نشو و نما کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور ان کی تربیت کا اور ان کی کفالت کا، تو باب معاصی کھل جائے گا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دینا چاہیے۔ یہ آپ نے اپنی رائے پیش کی تھی۔ جب کوئی سیمینار ختم ہوتا ہے تو جو اس کا امیر ہوتا ہے وہ وکیل میں رائے سناتا ہے، تو دونوں طرف کی رائے بیان کی، اس کے بعد آپ نے اپنی رائے سنائی کہ میری اپنی یہ رائے ہے کہ امام طحاوی کے قول پر فتویٰ دیا جائے۔ اور بھائی دل بھی یہ کہتا ہے کہ آپ دیکھو ہمارے جوان کتنا شراب پی رہے ہیں اور آئے دن طلاق کے کلمات بول دیتے ہیں، تو کتنی بچیوں کی زندگی جو ہے تباہ و برباد ہو رہی ہے، تو فتویٰ اس پر دیا جائے۔ یہ ایک رائے پیش کی تھی، لیکن قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس رائے پر ہمارے علماء کو اللہ معاف کرے، قاضی صاحب پر کفر کا فتویٰ دیا اور فرمایا قاضی مجاہد الاسلام صاحب کافر ہے جو شریعت کے حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت نے حرام کو حلال نہیں کہا، امام طحاوی کا بھی فتویٰ ہے، امام شافعی کا بھی فتویٰ ہے، امام احمد کا بھی فتویٰ ہے، خود امام بخاری کی رائے ہے کہ طلاق سکران واقع نہیں ہوتی۔ مستقل کتاب النکاح میں، کتاب الطلاق میں مسئلہ لائیں گے، اور امام بخاری نے چند جگہوں پر بڑی جولانی بتائی ہے، یعنی طبیعت آپ کی بہت کھل گئی ہے وہاں گفتگو کرنے پر، اس میں طلاق سکران پر آپ کی طبیعت بہت کھل گئی ہے، تو دیر صبح تک گفتگو ہی کرتے رہے، اور روایت نہیں، اقوال فقہا ہی بیان کرتے رہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ اور وہ فتویٰ کفر کا لکھ کر حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ حضرت بنگلور سے فراغت کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہاں تشریف لائے قاضی صاحب، تو حضرت مفتی صاحب نے وہ فتویٰ نکالا، اور قاضی صاحب جب ملنے گئے مفتی صاحب سے تو کہا کہ آپ کے خلاف یہ باتیں آئی، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت مفتی صاحب تو مفتی عبد الرحیم صاحب لائے، تم نے دیکھے ہی نہیں حضرت مفتی صاحب، عجیب و غریب شخصیت تھی۔ ہمارا ہر جمعرات کا معمول تھا کہ مغرب کی نماز ہم حجیرہ مسجد میں پڑھتے تھے، اور یہ دونوں بزرگ وہاں ہوتے تھے، حضرت مفتی صاحب بھی اور حضرت معاجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بس ان دونوں کے مصافحے کے لیے ہم جاتے تھے، نماز کے بعد ان سے ہم مصافحہ کرتے تھے، ان کی دعائیں لیتے تھے، پھر روانہ ہو جاتے تھے۔ ہر جمعرات میں بزرگوں کی خدمت میں جانا چاہیے، ہمارے طلباء کا یہ مزاج نہیں رہا، اللہ والوں کی خدمت میں جانا چاہیے، ان کو دیکھنا بھی ہمارے لیے تربیت کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا میں نے کوئی جواب نہیں لکھا اس پر، اور پوچھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اب میں نام نہیں لیتا، وہ مرحوم ہو چکے مدینہ شریف میں بہت بڑے عالم تھے جو ہندوستان کے تھے، انہوں نے یہ بات لکھی۔ تو حضرت مفتی صاحب، حضرت قاضی صاحب نے اپنے دلائل پیش کیے اور فرمایا حضرت اب ان دلائل کے بعد اگر آپ کی نظر میں خارج عن الایمان ہوں تو آپ مجھے کہہ دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر تجدید ایمان کرتا ہوں اور اپنے ماضی کی تمام عبادتوں کو انشاءاللہ یاد کروں گا۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا قطعاً نے آپ نے جو رائے پیش کی ہے وہ فقہا کی بات ہے، اور اگر اس رائے پر آپ پر کفر کا فتویٰ لگے گا تو پھر طحاوی پر بھی لگے گا، سیدھا سا مسئلہ ہے۔ امام طحاوی بھی تو اسی بات کے قائل ہیں کہ طلاق سکران واقع نہیں ہوتی۔ تو خیر میں تو بہت دور نکل گیا، ضمناً یہ بات یاد آ گئی، جہاں مسئلہ آئے گا اور امام بخاری اس پر کتاب طلاق میں گفتگو کریں گے۔ تو قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی صاحب طلاق سکران کا مسئلہ لے کر آئے، اور ابھی اس کا جواب دیں اور اس سے پہلے امام بخاری تشریف لے آئے، حالانکہ قتیبہ ابن سعید آپ کے اساتذہ میں سے۔ امام بخاری وہاں پہنچے تو قتیبہ ابن سعید کہنے لگے
ہادہ احمد، بخاری کی طرف اشارہ کر کے کہا ہادہ احمد، وہادہ علی بن المدینی، وہادہ اسحاق بن راہوی، قد ساقہم اللہ الیک سل. کہا یہی احمد ابن حنبل بھی ہے، یہ علی ابن مدینی بھی ہے، یہ اسحاق ابن راہوی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ تک پہنچا دیا، اس کو اسی سے پوچھ، مجھے نہ پوچھ. یہ استاذ کہہ رہا ہے اپنے طالب علم کے باب میں، امام بخاری کے باب میں. آپ انداز لگائیں کہ آپ کے مشائخ کو آپ کے علم پر کتنا بڑا اعتماد ہوگا. یہ آپ کے علمی کمالات میں سے ہیں کہ آپ کے مشائخ بھی آپ کے علم پر اعتماد کر رہے ہیں. معمولی بات نہیں. ابو عمرو خفاف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی اعلم فی الحدیث فی زماننا، ہمارے زمانے میں اعلم فی الحدیث ہے. بلکہ ابو عمرو خفاف نے تو ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا ان محمد ابن اسماعیل البخاری اعلم فی الحدیث من احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راہوی وغیرہما 20 درجۃ. یعنی احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوی سے امام بخاری علم حدیث میں 20 درجہ بلند ہے. حالانکہ احمد آپ کے استاد ہیں، زمانے کا امام ہے. اسحاق ابن راہوی بہت بڑی شخصیت آپ کے اساتذہ میں سے، لیکن فرمایا 20 گنا آپ کا علم ان سے بھی زیادہ ہے. یہ آپ کے علمی کمالات ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی فضیلت و منقبت علمی کمالات کی بنیاد پر ہوتی ہے. میں نے آپ کے علمی کمالات کے سلسلے میں یہ چند باتیں نہ کی. اس کے بعد گفتگو آتی ہے آپ کے مسلک پر. آپ کس مسلک کے قائل تھے؟ دستور یہ ہے کہ ہر بڑے کو لوگ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے. اس لیے ہر ایک نے بخاری کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ کسی حنفی نے یہ نہیں کہا کہ آپ حنفی تھے، کسی نے نہیں کہا. خیر چلو اس پر کرو. یہ جتنے باولے سن رہے ہیں ان سے پوچھو، سنتے بھی ہیں، گھومتے ہیں.